نحمده ونصلي على رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلمی صنعت میں موسیقی کی اہمیت۔ فلموں میں موسیقی جذبات کو ابھارنے کا سب سے طاقتور ماخوذ ہوتی ہے۔ یعنی کہ فلم میں کوئی گانا آ جائے یا موسیقی آ جائے یا کوئی ایسا غمگین سین آ جائے تو ایک دم بیک گراؤنڈ میوزک غمگین ہو جاتا ہے اور وہ کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ آج بھی اپنے بڑے کو جو ہمارے ہیں امی ابا ہیں جو بڑے بڑے ہیں، وہ پرانے دور میں جو ٹی وی ہوتے تھے، وہ رات کو کوئی فلمیں آتی تھی، کوئی دن میں ایک بار ہفتے میں پاکستان کی، وہ جب بھی فلم کا میوزک آئے گا تو ایک دم کبھی دادی اماں بول پڑے گی، کبھی پیچھے سے ابا بول پڑے گا، ارے یہ تو فلاں محمد علی کی فلم ہے، اس میں تو نیلو تھی فلاں تھی۔ کیونکہ وہ اس میں سین تھا، رونا آ جاتا تھا۔ ایسے پاکستان کی تاریخ میں بھی بہت سارے ڈرامے بنے جن کو دیکھ کر لوگوں کو رونا آ جاتا تھا، جس میں سے ایک ڈرامہ تھا دھواں، اور ایک ایسا ڈرامہ تھا جس کے ہوتے ہوئے کراچی کی سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی، وہ چاند گرن تھا۔ بہت سارے ایسے ڈرامے آئے تو ان میں اس میوزک کا استعمال یہ ہوتا تھا کہ انسان کے جذبات پر اٹیک کرنا، کہاں کہ وار ٹو فیلنگز، اور فیلنگز پر وار کرنا۔ تو جذباتی طریقے کا میوزک آنا، ابھرنا، غمگین میوزک میں غمگین ہو جانا، اس طرح کا ہونا۔ اگر ہم فلموں سے موسیقی کو نکال دیں اور فلمی صنعت کی تمام عمارات زمین بوس ہو جائیں گی۔ بنا گانے کے فلمیں کہاں ہیں؟ اب مثال کے طور پہ آپ کہو سر جی انگلش فلموں میں گانا نہیں ہوتا، بھئی گانا نہیں ہوتا، بیک گراؤنڈ میں میوزک سارا چل رہا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جنگ میں موٹیویشنل سانگ چل رہا ہوتا ہے، ہلکا پھلکا کوئی میوزک چل رہا ہوتا ہے، ٹا ٹا ٹس ٹس ڈاں۔ اب بندہ دیکھو یہ کیا چیز، اب میوزک نکال دو تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ختم ہو جاتا ہے یہ مقصد۔ ان کا جو مقصد تھا وہ نڈھال ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو محصور کرنے میں موسیقی ان کا سب سے بڑا ہتھیار۔ موسیقی انسان کو گمراہی کے دلدل تک گھسیٹتی ہے اور لاتی ہے، لے کر جاتی ہے۔ فی الحقیقت کسی بھی فلم کے تمام مناظر، سینز، چاہے وہ عشق کے متعلق ہوں یا وہ جاسوسی کے متعلق ہوں یا وہ خوف اور ہراس یا مزاج کے متعلق ہوں، ان کا بنیادی انحصار موسیقی پر ہوتا ہے۔ غمگین، اب جیسے کہ عامر خان کی بہت پہلے ایک فلم آئی، پی کے فلم کا نام تھا۔ عامر خان کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا اس دنیا میں ہر بات کا کیا مطلب ہے۔ بولا ایک ہی بات کے کئی مطلب ہے۔ بولا مطلب کیا؟ بولا اگر ایک انسان خوشی میں ہے تو بولتا ہے اچھا اچھا اچھا، کتنے پیارے سے اچھا۔ اگر وہ انسان غم میں اچھا اچھا تو اب اس کے غمگینیت ظاہر ہو رہی ہے۔ اب وہ انسان حیرانگی میں اچھا، وہ لفظ وہی ہے، فیلنگز اور جذبات بدلے ہیں۔ تو اس نے کہا ایک ہی لفظ سے بندہ فیلنگ کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ لفظ اچھا استعمال ہو رہا ہے، یہ کس سینٹنس میں استعمال ہو رہا ہے، کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہم یہ سن تو رہے ہیں مگر یہ استعمال کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ تو وہ لفظ کی فیلنگ اٹریکشن ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک فلم کا سین ہو، باپ بیٹے سے کئی سال بعد مل رہا ہو، پیچھے میوزک چل رہا، اب وہ غمگین سیڈنس، اب میوزک ہٹا دو، گلے مل رہے ہیں میرا بیٹا، کوئی بھی فیلنگ نہیں ہے۔ مگر اگر وہ گانا ڈال دیا جائے، وہ میوزک ڈال دیا جائے تو اس میں جذبات انوالو ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے موسیقی حرام ہے۔ فلم اور ٹی وی ڈراموں کی آوازوں کے ٹریک، ساؤنڈ ٹریک کا بیشتر حصہ موسیقی پر مشتمل ہوتا ہے۔ بیشتر حصہ، میں ڈراموں کے نام کے ساتھ ان کے پروف اور شواہد بھی بتا اس لیے رہا ہوں کہ میری نظر سے یہ گزرے۔ میں کام کرتا ہوں، گٹر میں گھسا ہوں تو گٹر کو تھوڑا بہت دیکھنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ یہ کیا کیا اٹریکشن پیدا کرتے ہیں۔ ڈرامہ آتا ہے پاکستان میں، ہاشم ندیم کے ناول پر ڈرامہ بنتا ہے خدا اور محبت، اس میں ایک گانا ڈال دیا۔ ڈرامہ اتنا خاص نہیں ہے مگر جہاں لڑکی اور لڑکے کا غمگین سین ہے وہاں گانا ڈال دیا، کروں سجدہ ایک خدا کو، پڑھوں کلمہ یا میں دعا دوں۔ اب اس گانے کی اٹریکشن لوگوں نے سٹیٹس پہ لگا دیے، ادھر لگا دیے۔ کیوں؟ آخر کیوں اس میں اٹریکشن کیوں آ رہی ہے؟ موسیقی کی وجہ سے۔ یہ وہ شیطانی زہر ہے جو موسیقی ہے، تو یہ اس پر مشتمل ہوتا ہے۔ موسیقی میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ ایک سطحی اور عام سی فلم مناظر کو ایک اہم منظر میں بدل ڈالے، ایک اہم منظر میں بدل ڈالے۔ یعنی کہ ایک فلم میں سیلاب آ گیا، لوگ بھاگ رہے، بھاگو ڈوبو،
کوئی نہیں ہے. اب وہ سیلاب آ رہا ہے، دھڑ 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 دھر تا او بجلیاں گر رہی ہیں، او پانی جھٹکے مار رہا ہے. اب اس میں ایک عجیب خوفیت ہوگی. اسی لیے جو ہوم تھیٹرز ہوتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں لگواتے ہیں، بیڈ کے نیچے رکھ دو، چھوٹے چھوٹے اسپیکر ہوتے ہیں، 8-10 جگہ پر وہ چیزیں رکھ دو. جب فلم میں کوئی سین چل رہا ہوتا ہے، ادھر سے پانی نکلتا ہے، ایسا لگتا ہے دوسرے اسپیکر سے باہر آ رہا ہے. ہوم تھیٹر کے اندر، ہوم تھیٹر کے اندر کیفیت یہ ہوتی ہے. آپ اس کو بھی چھوڑ دو، آپ صرف انٹرنیٹ کے اوپر جاؤ، اور انٹرنیٹ کے اوپر جا کر ہینڈ فری لگا کر اپنے موبائل میں، اور آپ یوٹیوب پر جا کر لکھو سورہ رحمان 8D. 8 کون سا؟ 1 2 3 4 5 والا، 7 کے بعد جو 8 آتا ہے، 8 لکھے اور ڈی لکھو. ڈی مانے ڈوگ والا ڈی، وہ ڈی لکھو. ڈی سی کے بعد جو ڈی آتا ہے، سورہ رحمان 8D، اور کانوں میں ہینڈ فری لگاؤ. آپ کو ایسا لگے گا وہ آیت چل رہی ہے الرحمن علم القرآن، اس کان سے گھس رہی ہے، دماغ سے گھومتے ہوئے دوسرے کان سے نکل رہی ہے. آپ کو ایسا فیل ہوگا، ایسا محسوس ہوگا. یہ ایک نارمل ہینڈ فری کا کمال ہے. اور جو لاکھوں روپے کے ہوم تھیٹر ہیں، اس میں اٹریکشنز یہ ہوتی ہیں کہ آپ اس میں شہر میں ہوتے ہو، اس شہر میں گرفتار ہوتے ہو، اور اسی میں آپ کو وہ چیزیں آپ کو ریئیکٹ کر جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے دور کے اندر ایک فلم آتی تھی، فلم ریلیز ہوتی تھی، چلتی تھی، گانا چلتا تھا، گانا بڑا مشہور ہو جاتا تھا، اس گانے سے لوگ فلم کو یاد رکھتے تھے. او ہو فلاں گانا فلاں فلم کا ہے، اس کا البم دیکھو اس میں گانے میں پڑا ہے. تو کیونکہ وہ موسیقی تھی. یہ طاقت ہوتی ہے کہ فلمی مناظر کو ایک اہم منظر میں بدل ڈالیں. اب دجال کا کام کیا ہے؟ اس کے لیے بھی تو معاملات کو بدلنا ہی ہے نا. جو دنیا کی ہریالی ہے اسے وہ بنجر دکھائے گا، جو بنجر ہے اسے ہریالی دکھائے گا. اس کا کام بھی یہی ہے، لوگوں کو گمراہ کر کے کسی کو مار کے دکھائے گا، کسی کو زندہ کر کے دکھائے گا. یہی ڈرامہ دجال کرے گا. موسیقی فلم میں عکیشہ منظر جان ڈال دیتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. دنیا کی تمام فلمیں، صنعتیں اور کارآمد موسیقی پر ہی ہیں، چاہے وہ ہالی ووڈ ہو، مصر کی فلمیں صنعت ہو، یا عربی ڈرامے ہو، یا ترکش ڈرامے ہو، یا کورین فلمیں ہو. اور ان کے اندر موسیقی میں جذبات کے اظہار کی صلاحیت تصویر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے، کہیں زیادہ ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ میں کسی کو کہوں، ایک گانے کا الفاظ کہوں کہ ایک گانا، کوئی بھی ایک گانا لے لیں، نارمل گانا، مگر وہ ہے کیا؟ شاعری پر مبنی ہے کہ اے میرے دوست لوٹ کر آ جا. اب اس میں میوزک ڈال دیا، اے میرے دوست لوٹ کر آ جا، پیچھے او. اب اس میں ایک غمگینیت آنے لگی. کیوں؟ الفاظ تو تھے، الفاظ کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ اس میوزک نے اٹیک کیا فیلنگز پر. ہیش نے کہا تھا موسیقی کے الفاظ دماغ کے ان حصوں کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، اپنا منشور دے سکتے ہیں جن حصوں تک الفاظ نہیں جاتے، میوزک لیئرز چلی جاتی ہیں. کبھی آپ شادی میں جائیں، ایونٹس میں جائیں، وہاں گانا بج رہا ہے، ڈیک بج رہا ہے، فل زور سے گانے چل رہے ہیں. آپ بھلے سننے کے شوقین نہیں ہیں، مگر آپ کو دل میں محسوس ہوگا ڈم 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 ڈم. کیوں؟ اس کی ہارٹ بیٹ اسی طریقے سے مینٹین کی گئی ہے کہ وہ آپ کی ہارٹ بیٹ سے میچ کھا جائے اور آپ کے دل پر وہ ایک نشان چھوڑ دے، ایک اقلیت چھوڑ دے، ایک نقطہ چھوڑ دے، جس کی وجہ سے اٹریکشن کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی، بھلے وہ دیندار ہے، دنیا دار ہے، جیسا بھی ہے، اس کا دل اندر سے تھوڑا سا ہل رہا ہوتا ہے. یہ ناچنے جیسی کوئی سی کیفیت ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ ناچے یا نہ ناچے. تو یہ موسیقی کا اہم کردار ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، جو تصویر سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ خطرناک ہے. ایک ہوتی ہے دنیا میں غلط چیز، گندی چیزیں، ان کو دیکھنے سے بھی غلط کام ہوتے ہیں، مگر اگر اس گندی چیز کو چھوڑ بھی دو اور صرف کہانی ہی اٹھا لو آڈیو کے اندر کسی گندی بات کی، تو اس سے بھی انسان میں اٹریکشنز پیدا ہوتی ہیں. تو الفاظ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیقی اپنے راگ، دھن، ساز اور موزونیت، ردم میں بیک وقت کئی طرح کے جذباتی معلومات کو ظاہر کرتی ہے. فلمی صنعت میں موسیقی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب 20ویں صدی کی ابتدا ہوئی تو خاموش فلمیں، سائلنس مووی دکھائی جاتی تھی. چارلی چیپلن کو آپ نے دیکھا ہوگا، مسٹر بین کو دیکھا ہوگا.
چارلی چیپلن کو ابھی آپ نے کبھی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے فلموں میں؟ جلدی سے کوئی کھول کے بتائیں، دیکھنا نہیں؟ چارلی چیپلن نہیں خاموش تقریر، میوزک اسی طرح ٹوم بھی کوئی ہزاروں کارٹون کے ایپیسوڈ میں کوئی ایک میں بولتا ہوگا، یہ بس اتنا ہی بولتا ہے، مگر گانا کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح پنک پینتھر بہت کم بولتا ہے، مگر میوزک کیا ہے؟ ڈڈا 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 ڈڈا۔ کیوں میوزک لیا گیا؟ 20ویں صدی میں سائلنٹ موویز آئی جس میں میوزک نہیں تھا، سائلنٹ مووی دکھائی جاتی تھی، کیونکہ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، مگر میوزک کو وہ جانتے تھے تو انہوں نے میوزک ہی ڈالا ہے۔ اور اسی طرح سے راگ میں ریکارڈ کیے جاتے تھے، تو اس وقت فنکاروں کی حرکت کو واضح کرنے کے لیے موسیقی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ فلمی نظریے یعنی فلمی تھیوری کے میدان کا بانی ہالی ووڈ یونیورسٹی کا ماہر نفسیات ہیگو موسٹر برگ کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ ہالی ووڈ یونیورسٹی کا ماہر نفسیات ہے، فلم دنیا کا، فلم تھیوری کا بانی ہے کون؟ ہیگو موسٹر برگ۔ وہ اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کی زندگی کی آخری کتاب جو 1916 میں ریلیز ہوئی، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا عنوان کیا تھا؟ دی فوٹو پلے اے فزیکل آف اسٹڈی۔ اور یہ کتاب فلم بنانے کے موضوع پر پہلی کتاب تھی۔ اس کتاب میں اس نے کیا کہا ہے؟ ہوگو نے اس نے بات پر زور دیا ہے کہ فلموں میں موسیقی لازمی ہونی چاہیے۔ موسیقی دلچسپی پیدا کرتی ہے، آرام بخشی ہوتی ہے، جذبات کو ابھارتی ہے، لطف کا احساس دیتی ہے۔ ایک آیا فلم، شارٹ فلم تھی بہت پرانی، میں اس لیے ان پہ بات کرتا ہوں، میں نے اپنے دور میں دیکھی، کیونکہ سیدھی سی بات ہے انسان تھا، دیکھی اپنے دور میں تو وہ چیزیں یاد ہیں۔ آج سمجھ میں آتا ہے کہ ان چیزوں کا اثر کیا تھا، اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا۔ آج جب اسلامی شعور اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہدایت ملی ہے، تو آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے ان کا کیا معاملہ ہے اور کس طرح سے یہ ہوتا ہے۔ تو وہ کیا تھا کہ وہ فلم میں ایک سین تھا، ایک ہیرو آتا ہے گھر میں بنا ساڑی لے کے، یہ کون ہے؟ بولا بھابھی۔ نہیں بھابھی دیکھو میں تمہارے لیے نیلی ساڑی لایا، لال لایا، پیلی لایا، کالی لایا، مگر سفید نہ لایا، اور بھابھی تم تو مر گئی۔ اب وہ ڈائلوگ یہی ہے، مگر اس ڈائلوگ میں میوزک ایسا ہے، بھابھی پیچھے سے آواز گوں۔ اب وہ جو میوزک چلا اس نے ہمیں بھی رلا دیا اس دور میں کہ یار اوہو کتنی محبت کرتا ہے بھابھی سے، اور یہ دیکھو کیا ہوا، اور یہ کیا سین ہے، رونا ہمیں بھی آ گیا۔ اسی طرح سے باغبان فلم آئی ہندوستان کی، اس کو تو دیکھ کے بڑے بڑے 50 سالہ بوڑھے رو پڑے۔ اس میں وہ سین آیا ماں باپ کو گھر سے نکالنے کا اور رکھنے کا اور وہ کرنے کا، وہ سارا دکھایا۔ اس بہو شوہروں کا جو مسئلے ہوتے ہیں گھر کے، گھریلو باپ کو گھر سے نکالا، وہ اس طرح کیا لوگ رو پڑے۔ میوزک کا اہم کردار تھا۔ یہ میں اس کے نقصانات بتا رہا ہوں، یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ جا کے رات ہی نیٹ پہ سرچ کرنے بیٹھ جاؤ جی باغبان دیکھنی ہے آج تو۔ یہ ایک بات بتا رہا ہوں جو ہم تو دیکھ چکے، جن چیزوں کو ہم نے تو گٹر میں گھسے ہیں، تو ہمارا کام ہے تو بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیز کے یہاں یہ نقصانات ہوئے ہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ احساس کو ابھارتی ہے، کون کہتا ہے؟ ہوگو کے متعلق سینما کی مشابہت تصویر کے مقابلے میں موسیقی سے زیادہ ہے، کیونکہ تصویر ایک بے جان چیز ہے، جبکہ سینما اور موسیقی دونوں انسان کے ذہن میں گہرائیوں میں اتر کر اس کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں۔ بھڑکاتے کیسے؟ ایک بندہ غمگین بیٹھا ہوا ہے، ابھی وہ محبت میں چماٹا کھا کے آیا ہے کالج کے باہر سے، اور آ کے غمگین بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بیٹھا ہوا اور کسی نے بولا ابے چھوڑ یار تو کیا ٹینشن لے رہا ہے، یہ گانا سن، کمار سانو کا گانا ہے کہ وہ گانا سن رہا ہے کہ اس کو حق ہے وہ مجھے چاہے یا نہ چاہے۔ اب اس کو مزہ آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے گانا اس کے لیے بنا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی سے محبت کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا محبت غلط ہے، محبت جائز ہے، آپ مگر رشتہ بھیج کے شادی کر لو، محبت میں گرل فرینڈ بنا کے مت گھومو۔ یہ ایک طریقہ جو لوگوں نے کلچر متعارف کروایا، آپ کو جو پسند ہے ڈائریکٹ شادی کر لو، ختم ہو گئی بات۔ جو معاشرہ ہمارا بن چکا ہے کالج یونیورسٹی کا، گرل فرینڈ بنا کے لیونگ ریلیشن شپ چل رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ آپ کو پسند ہے نکاح نامہ بھیجو، شادی کر لو، ختم ہو گئی بات۔ مگر ایک انسان محبت میں ذلیل ہو کے آتا ہے اور آ کر بیٹھتا ہے، اور اس لڑکی کی شادی ہے کل، اب وہ گانے سن رہا ہے کس کے؟
تاجی کے، اطاولہ کے، اوروں کے، ادھر ان کے زندگی دلہن بنے گی، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، اب آنسو نکل رہے ہیں. یہ جذبات پر اٹیک ہو رہے ہیں. موسیقی کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جذبات کو گمراہ کیا جا رہا ہے. جب جذبات گمراہ ہو رہے ہیں تو پھر آپ سوچو جس دل میں اللہ ہو اس دل میں دنیا نہیں آ سکتی، اور جس میں دنیا داخل ہو جائے اس میں پھر اچھائی نہیں رہتی، اور اسی لیے انسان منافقت کی طرف چلا جاتا ہے. زبان سے وہ اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے مگر دلی طور پر مسلمانیت والے کام نہیں کرتا. تو اب کیا آتا ہے، اس کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور اس کی ماضی کی یادوں پر مستقبل کے خوابوں کو اس کے ذہن کے اندر نئی زندگی بخشتے ہیں. لڑکی کی شادی ہوئی ہے، یہ رو رہا ہے، ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا. اب سوچ رہا ہے، اب اس کے ذہن میں اگر مجھ سے شادی ہو جاتی، ہمارا گھر ہوتا، بچے ہوتے، کاروبار ہوتا، ہم گھومنے جاتے، گاڑی لے کے نکلتے، ڈیٹنگ کرتے، ہر کچھ کرتے. اب مستقبل کے خوابات چل رہے ہیں، مستقبل چل رہا ہے. اسی طرح سے ایک اور فلم ریلیز آتی ہے، لوگ فلم سمجھ کے دیکھتے ہیں، مگر ان فلموں میں دماغ کو کنٹرول کرنے کی پاور رکھی جاتی ہے تاکہ انہیں اسلام سے ہٹایا جا سکے. اب میں آپ کو کہوں بچہ اس کمرے میں مت جانا، اس میں چڑیل ہے، آپ بولو سر آپ کو کیسے پتا، میں تو جاؤں گی. میں کہوں بچہ مت جانا، سر اتنا ہی اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ کیوں گئے تھے اس کمرے میں پہلے، اب ہمیں منع کر رہے ہیں. او بچہ میں تو بھگت چکا ہوں، تو مت جانا. تو میرا کام ہے بتانا، آپ ادھر مت جاؤ. آپ مجھے کہو سر میں کیوں نہ جاؤں، آپ تو ہو کے آئے ہو، میں بھی جاؤں گی. او بچہ میں ہو کے آیا ہوں، میں نے ان کے نقصانات دیکھے ہیں، اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس سے دور رہو. آپ اپنے بچے کی مثال لے لو. چل بچہ اسکول جانا ہے، مدرسہ، بچہ میں نہیں جاؤں گا. تیرا باپ بھی جائے گا، تو کیوں نہیں جائے گا؟ میں نہیں جاؤں گا. اٹھا ڈنڈا لگائے چھتر دو، چل اسکول. ماں میں ظلم کر رہی ہو. آج میں وہ فنی ویڈیو ایک بھیج دوں گا، وہ ایک بچہ اسکول میں روتے ہوئے کال کرتا ہے، مما جلدی آ جا، مجھے یہاں سے لے جا، نہیں لینا مجھے ادھر، مجھے لے جاؤ. ایسا چیخ رہا ہے اسکول سے، اور میڈم اس کی ویڈیو بنا رہی ہے، ہنس رہی ہے. اب کیوں؟ بچوں کو لگ رہا ہے ماں باپ نے ظلم کیا، مگر ماں باپ جانتے ہیں بیٹا ہم اس دور سے گزرے ہیں، ہم بھی نہیں جانا چاہتے تھے. آج افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے کیوں نہیں پڑھا. آج تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بیٹا، 20 سال بعد سمجھ آئے گی، اور 20 سال بعد بات سمجھ آتی ہے. تو اسی لیے ہم اس گن سے گزر کے آئے ہیں، تو ہم ان کی چیزوں کو جانتے ہیں. ایک فلم آئی، سنجے دت کی فلم تھی، منا بھائی MBBS. اس میں ایک سین تھا، اس میں ایک دکھایا گیا لوگوں نے تو فلم دیکھا، مگر اس میں کیا چیز دکھائی گئی، بتاتا ہے فلاں پسند تھا، فلاں پسند تھا، فلاں پسند تھا، ایسے میں شادی کے لیے گیا اس کے گھر، مگر اس کا رشتہ کہیں اور طے ہو گیا. سب کے آنسو نکل گئے، سب رونے لگے. وہ قصہ سنا رہا تھا، اس لڑکی کی شادی ہو گئی تو لڑکا ایک دم سنجے دت سے پوچھتا ہے پھر کیا ہوا. سنجے دت ابھی رو رہا ہوتا ہے، آنسو گر رہے ہوتے ہیں. بولا پھر کیا ہوا؟ پھر سنجے دت جیسے روتا ہوا اس لڑکے کو دیکھتا اور کہتا ہے کیا ہوا تو پھر اپنے محلے میں کوئی نئی لڑکی آ گئی. پھر گانے کا مصرع ہی بدل دیا. پہلے گانا غمگین دے دیا کہ سپنا ٹوٹا ہے دل کبھی جلتا ہے، ہاں تھوڑا درد ہوا پر چلتا ہے. پھر جب اس نے ایک دم گانا تھا پھر کیا ہوا، اپنے محلے میں کوئی نئی آ گئی، اپن اس کے پیچھے لگ گئے. پھر لڑکا بھی خوش، سارے خوش. پہلے اتنا غمگین بنا دیا گیا، جسمانی حالت اور حرکت کو غمگینیت میں ڈال دیا گیا. پھر ایک دم ایسا ٹن مارا، یو ٹن لیا کہ وہ گانے میں خوشی ہو گئے، سب ناچنا شروع ہو گئے. کیوں؟ کہ یہی کنٹرول ہے، مائنڈ کو کنٹرول کرنے کا ایکسس، اور اسی کے ذریعے ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہم غلام بن کے چل رہے ہیں. اسی طرح سے ہوگو کہتا ہے، ہوگو کی موت 1916 میں اسی سال واقع ہوئی جس سال اس کی کتاب دی فوٹو پلے تبھی اپنا مشہور ہوئی، اور شروع میں فلمی صنعت اور اس کے خیالات کی اہمیت کو نہ سمجھا. 1927 میں جب بولنے والی فلموں کا آغاز ہوا تو موسیقی کو فلموں سے نکال دیا گیا، اور انہوں نے سوچا کہ اصل آوازیں اور صورتیں، اثرات، ساؤنڈ ایفیکٹ کی موجودگی میں جذبات کو ابھارنے میں موسیقی کی ضرورت نہیں. پہلے کیا تھا؟ پہلے خاموش فلمیں تھی، احساسات تھے، بولتی کچھ نہیں تھی وہ فلمیں، مگر ہم سمجھ سب کچھ جاتے تھے کہ اس میں کیا چل رہا ہے. پھر اس کے ساتھ موسیقی کو نکالا گیا. پھر انہوں نے سوچا کہ اب ان میں ایسے منظر کشیاں کی جائیں، ساؤنڈ ایفیکٹ ڈالے جائیں. اب جیسے آپ نے کہا کہ اور فلم میں ایک سین آیا کہ آسمان سے بجلی گر رہے گی، یار یہ کیا کر رہے ہو، اگر تم یہاں رہو گے تو آسمان سے بجلی گر جائے گی. اچانک آواز آ رہی ہے دھڑ 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 دھڑ، ایک دم ساؤنڈ ایفیکٹ ڈالے گئے. بتاؤ یہ کیا؟ جیسے ڈراؤنی فلموں کا سین، فلم چل رہی ہے نا 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 نا
نہ نہ اچانک جھین نکلتا، آوازیں کتوں کے بھونکنے کی اور وہ جانوروں کی اور عجیب عجیب ہنسنے ہسانے کی، لوگ ڈر جاتے اور یہ کیا کیوں ساؤنڈ افیکٹ ڈالے گئے۔ لیکن چند ہی سالوں میں لوگوں نے فلموں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی، لوگوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ فلموں میں موسیقی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ بس فلمی صنعت نے یہ تلخ سبق سیکھا کہ کیا، کہ فلموں میں موسیقی کے بغیر جذبات کا اظہار ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے موسیقار جو تھا، جس کا نام تھا اپنا پالمر کے مطابق دو جہتی یعنی فلمی اسکرین موسیقی اور تیسری جہت یعنی اس کا اضافہ کرتی ہے۔ اور ایک ریسرچ جو رسالہ کے اندر اپنا فزیولوجی کے اندر شائع بھی کیا گیا اور 1994 کے شمار میں چھپی، جس میں دو محقق یعنی کہ بالر جہن اور اپنا گارڈننگ نے رپورٹ کیا کہ شہرت یافتہ اور پیشہ ور فلمی دنیا کے موسیقاروں نے 5 مختلف قسم کے بیک گراؤنڈ میوزک ٹریک یعنی کہ میوزک ٹریک تیار کیے ہیں۔ مثلا جرم کے وقت کا میوزک، غمگین موقع پر اپنا مواقع کا میوزک، اپنا سسپینس بھرا ٹاٹا 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 ٹاٹا، جیمز بانڈ کی فلموں کا، 007 کی فلموں کا، اس طرح سے میوزک سسپینس میں ڈالا گیا۔ اور ایک ہی 10 منٹ کی فلم منظر یعنی کہ اس کے سینز کے لیے مختلف رضاکاروں کو مختلف بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ وہ سین دکھایا گیا۔ یعنی کہ غمگین سین ہے، کوئی مر گیا، اس میں میوزک لگا دیا ٹا 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 ٹا، یعنی کہ وہ میوزک میچ ہی نہیں کھا رہا ہے۔ سچویشن کیا ہے، کوئی مر گیا، میوزک کیا ہے، میوزک اس میں یہ ہے ٹا 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 ٹا، خوشی والا لگا دیا۔ اس تحقیق کا خلاصہ یہ تھا کہ بیک گراؤنڈ میوزک کی نوعیت کے لحاظ سے جن لوگوں نے جس قسم کا میوزک سنا، اسی حساب سے انہوں نے فلموں کے سین اور اس کے ایکٹروں کے افعال و حرکات کے متعلق رائے قائم کر لی۔ ہم کیا کرتے ہیں، فلم دیکھتے ہوئے، ڈرامہ دیکھتے ہوئے، جنہوں نے دیکھے، اے پاگل، اس کو اس جگہ نہیں جانا چاہیے تھا، ادھر اس کو پتا تھا مار دیں گے، اس کی بیوی مروا دے گی، شوہر مروا دے گا۔ اب فلم کا بیٹھے بھی ڈائریکشن ہم دے رہے ہوتے ہیں گھر سے، فلم تو چل رہی ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، ہدایات ہم دے رہے ہوتے ہیں، نہیں جانا تھا اس کمبخت کو ادھر، پتا نہیں ہے اس کو مروا دے گی وہ عورت، اور وہ فلم کا سین ہے، وہ مر گیا ادھر جا کر۔ تو کیوں ہم اس میں گھل جاتے ہیں، اس کریکٹر کو اپنے اندر ایگزارب کر لیتے ہیں، اپنے اندر لے آتے ہیں۔ اسی حساب سے انہوں نے فلموں کے سین اور اس کے ایکٹروں کے فعال اور حرکات کے متعلق رائے قائم کی۔ اگر بیک گراؤنڈ موسیقی غمگین لینے والی تھی تو ناظرین نے فلموں کے سین، ایکٹرز کی حرکات کے متعلق یہ رائے قائم کی کہ جبکہ اگر موسیقی سسپینس والی تھی تو ناظرین کی رائے اسی فلمی سین کے متعلق بالکل مختلف تھی، یعنی کہ اپنی سین کے حوالے سے رائے کو ڈالا گیا۔ اب مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق آپ نے کئی فلمیں ڈرامے ایسے دیکھے ہوں گے، کچھ ایسا ایکٹر گزرے ہیں، ایک ایکٹر ہے وہ مر گیا غالباً، اس کو ایک دنیا کی عجیب بیماری تھی، اس کو ہنسنا تھا یا ہنسنے کی بیماری تھی، جوکر، وہ بھی مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کو فلم کے لیے اس نے اپنے آپ کو کتنے ٹائم تک کمرے میں اکیلے بند رکھا تھا اور ہنسنے کی ایکٹنگ کرتا تھا جوکر، تو اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو کریکٹر میں ڈالا۔ اور کچھ جب جیسے ڈرامے آتے ہیں غمگین، جس میں لڑکا ظلم دکھاتے ہیں لڑکے کا یا لڑکی کا، پھر وہ جب حقیقی لائف میں باہر شاپنگ مالوں میں کہیں ملتے ہیں لوگ، تم نے ایسا کیوں کیا اس کے ساتھ، ابے بیوقوفو وہ تو ڈرامہ بنا رہا تھا، تم تو اس میں سچی میں چڑھ گئے، کیونکہ لوگ اس ماحول میں ڈھل گئے، ہپنوٹائز ہو چکے ہیں، اس میں جا کر گھل مل چکے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے، ناظرین نے اپنی رائے قائم کی۔ موسیقی کی فلموں میں اسی اہمیت کے پیش نظر اپنا یہ اینابیل چوہن جو کہتی ہیں کہ موسیقی فلم میں صرف آواز ہی پیدا نہیں کرتی بلکہ اسکرین پر موجود چیزوں کی طرف متوجہ بھی کرتی ہے، اسی چیز کے متعلق جذباتی رائے قائم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ فلم کے بانی جو ہوگو تھا، ماسٹر برگ نے بیان کیا ہے کہ فلم کے اندر پائے جانے والے نفسیاتی عوامل تصاویر یا آرٹ کے مقابلے میں موسیقی سے زیادہ مشابہ ہیں۔ اسی وقت سے اب تک سائنسی ترجمات نے یہی ثابت کیا ہے کہ فلمی کہانیوں کو سمجھنے میں موسیقی اہم کردار ادا کرتی ہے، اور فلم کی بصری معلومات
ویژول انفارمیشن کے ساتھ وہ موسیقی دیکھنے والے کی یادداشت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے موسیقی کو حرام کیوں کیا تھا۔ اسلام جانتا تھا، اللہ جانتے ہیں، نبی کو بتلا دیا گیا تھا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت خطرناک ہیں، امت کو منع کر دو، امت کو منع کر دو۔ یہ نہیں کہ نبی کو علم نہیں تھا، نبی ایک ایک بات کھول کے رکھ سکتے تھے، بتا سکتے تھے، مگر اگر اس دور میں کہا جاتا کراشن کوفے تو لوگوں کو کیا پتا کراشن کوفے کیا ہے، مگر ہم تو یہ سوچتے ہیں۔ مگر آج ہمارے دور میں کراشن کوفے ہیں، مگر اللہ جب ان دور میں یہ بات کہلواتا، کبھی کبھی اسلام کو بن دیکھے یقین کرنا ہوتا ہے۔ اللہ امتحان لیتے ہیں کہ یہ انسان سچے دل سے ہی واقعی اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے یا نہیں، بھلے اس کے سامنے ہماری آیتوں کی حکمت کھلے یا نہ کھلے۔ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ کہ تم کیا سوچتے ہو، تم نے کہہ دیا کہ تم مسلمان ہو تو مان لیا جائے گا، تمہیں آزمایا نہ جائے گا۔ تو اللہ آزماتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا موسیقی حرام ہے، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو مانتے ہیں یا یہ اپنے آپ میں کہتے ہیں نہیں جی کہیں کتاب میں لکھا تھوڑی ہے کہ گانے سننا حرام ہے، جو شیعہ گھوشال گاتی ہے، مکیش گاتا ہے، نام تو نہیں لکھا نا، وہ اس طریقے کی بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ یہی ایک حقیقت ہے کہ موسیقی انسان کو خدا کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ دراصل موسیقی شیطان اور انسان کے خلاف پرانا ہتھیار ہے، شیطان کا انسان کے خلاف پرانا ہتھیار ہے، جس سے وہ انسان کے اس عظیم مقصد تخلیق سے غافل کرتا ہے۔ سورۃ اللقمان آیت نمبر 6، اور انسانوں میں سے بعض آدمی ایسے ہیں جو ان آلات کو تو کلام کو دل فریب خریدتے ہیں اور انسٹرومنٹس کو خریدتے ہیں تاکہ بغیر کسی دلیل کے خدا کی راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں اور اسے مذاق بنائیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، رسوا کن عذاب، رسوا کن عذاب ہے۔ یہیں یہ بات ختم ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔